प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आज मैं आप सबों को खुदा की हजूरी में वेलकम करता हूँ। आइए अजीज़ो, बाइबल मुकद्दस के खूबसूरत मौजू पर हम बात करते हैं और मेरा ये ईमान है कि आज खुदा के इस कलाम अक़दस की इस सच्चाई के वसीले से जिसको हम सीखने जा रहे हैं, हम हिकमत, दानाई और बरकत बातों को सीखने जा रहे हैं। और मेरा ये यीशु मसीह के नाम में ईमान है कि आज आप बरकत पाने जा रहे हो। आइए इससे पहले कि आज के मौजू पर हम बात करें, हम दुआ करते हैं ताकि रूह कुदस आज के इस मौजू को समझने में मेरी और आपकी मदद और सहायता जारी करे, ताकि हम अच्छे से आज के इस टॉपिक को सीख पाएं। कदूस बाप, तेरा शुक्र हो, तारीफ हो आज के इस मुबारक दिन के लिए प्रभु जो तूने दिया है। खुदावंद मैं शुक्र अदा करता हूँ इस वीडियो के वसीले से खुदा कईयों तक इस सच्चाई को यीशु मसीह के नाम में मैं पहुँचाने जा रहा हूँ, जो तेरे रूह की मार्फत खुदा मुझे सच्चाई, सदाकत और भेद दिया गया है। मैं यीशु के नाम से चाहता हूँ खुदा जितने इस वीडियो को देखें और इस सरमन को सुने, यीशु के नाम में वो सच्चाई और सदाकत उनको और उनके परिवारों को सेम न छुड़े। खुदावंद अपने रूह की मदद को जारी कर दानाई बख्श दे, ताकि आज का मुकद्दस कलाम हमारे खुदा जहन को, अकल को, हमारे खुदा लाइफ के हर हिस्से को मुनव्वर करे। यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अजीजों, आइए बाइबल के एक मौजू पर बात करते हैं और उसकी मरकजी आयत को पढ़ते हैं। गलतियों का खत है और उसका हम पढ़ेंगे 4 बाब, उसकी 5 आयतें मुकद्दसा। गलतियों का खत, उसका 4 बाब और उसकी 5वीं आयत को मैं आपके सामने तलावत करूंगा, ताकि शरीयत के मतहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालिक होने का दर्जा मिले। इस आयत मुकद्दसा के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, लेपालिक, और मैं आपको बताना चाहता हूं ये असल में लफ्ज नहीं बल्कि एक हालत है, जिसके लिए इंग्लिश बाइबल अडॉप्शन लफ्ज इस्तेमाल करती है। और यहां पर जब हम ये पढ़ते हैं, ताकि शरीयत के मतहतों को मोल लेकर, बाइबल ये बताती है कि अडॉप्शन से पहले जो अमल इस दुनिया पर राइज था, बाइबल ये कहती उस वक्त सभी लोग शरीयत की गुलामी में थे, उसकी कैद में थे। और खुदावन ने ये प्लान बनाया कि मैं लेपालिक का अमल अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से शुरू करता हूं। ये खुदा बाप का प्लान था, और वो इस वजह से कि लेपालिक के दर्जे पे आके लोग शरीयत की गुलामी से छूट जाएं। आज का मौजू जिस पर हम बाइबल से बात करने जा रहे हैं वो है द डिवाइन वे ऑफ अडॉप्शन। गोद लेने का इलाही जो तरीका है, उसको बाइबल से आज हम सीखने जा रहे हैं। अजीजों, याद रखिएगा, इससे पहले कि खुदा हमें अडॉप्ट करता, हमें गोद लेता या लेपालिक का दर्जा अता करता, बाइबल कहती है कुल नस्ले इंसानियत शरीयत के मुतहत थे, वो शरीयत के गुलाम थे। और बाइबल इस चीज की शहादत देती है कि खुदा बाप ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के वसीले से हमें गुलामी के निचले दर्जे से निकाल के, छुड़ा के लेपालिक होने के अफजल तरीन हमें दर्जे पे बिठाया है। आज अजीजों, इस मौजू के अंदर हम लेपालिक की पूरी तफसील को समझेंगे, और अडॉप्शन का भेद अगर आप जानना चाहते हो तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना आप, और जरूर आज के सरमन को शुरू से आखिर तक सुनना,
ताकि अडॉप्शन का भेद आप समझ पाओ। मैं इसे भेद क्यों कहता हूं? बाइबल मुकद्दस याद रखना एक टोटल रेवलेशन है। इसके अंदर बहुत सारे मुकाशवे, बहुत सारे भेद हैं। बाइबल याद रखो, भेदों का, रेवलेशंस का एक मजमुआ है, और उन्हीं भेदों में से एक अडॉप्शन भी भेद है। और इस भेद की, इस रेवलेशन की आज हम पूरी डिटेल को, पूरी तफसील को और लेपालिक होने की पूरी सच्चाई को इस सरमन में सीखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अडॉप्शन का प्रोसेस जो था वो खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से शुरू भी किया और उसे तकमील भी बख्शा। अडॉप्शन का अमल, लेपालिक होने का अमल खुदा बाप ने यीशु के वसीले से शुरू किया और उसे फिर तकमील बख्शा। याद रखिएगा कि लेपालिक बाइबल मुकद्दस का एक बामकसद, एक गहरा और एक मुश्किल तरीन मौजू है। और इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए, इसकी पूरी सच्चाई और गहराई को समझने के लिए आपको तफसील से, मैं ये कह रहा हूं पूरे ध्यान से, आज के इस मौजू को सुन के समझना है। अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर बेशुमार भेद हैं और बाइबल मुकद्दस के अंदर बेशुमार कुतब हैं। पुराने अहदनामा की 39 किताबें, नए अहदनामा की 27 किताबें और इन 66 किताबों के बेशुमार मुसन्नफीन हैं। और मैं आपको यहां यह बताना चाहता हूं कि हैरानगी की बात तो यह है कि ये भेद अडॉप्शन का सिर्फ और सिर्फ खुदा ने पालूस रसूल पर रवील किया। यह मुकाशवा उसी को दिया गया। ना तो पुराने अहद से, ना नए अहद से किसी और मुसन्नफ ने इस मौजू पर बात की है। सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा अडॉप्शन का भेद पालूस रसूल को दिया गया। वो भी इस वजह से कि किसी हद तक वो रूमी सकाफत को, रूमी मजहब को और रूमी माशरे को वो बहुत करीब से जानता था। बाइबल मुकद्दस इस बारे में शहादत देती है कि उसे 2 तरह की शहरियत हासिल थी। वो यहूदी भी था और वो रूमी भी था। मतलब वो यहूदी परिवार से था, पर वो यहूदी परिवार रोम में थे, तो रोम में पालूस की विलादत हुई। तो विलादत या पैदाइशी तौर पर उसे रोमी शहरियत भी हासिल थी। तभी तो उसने कई जगहों पर कहा कि मैं रोमियों का रोमी हूं। और सोचो कि वो उस सकाफत को, उस कल्चर को, और बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि वो रूमी माशरे को बहुत करीब से जानता था। और लेपालिक की जो इस्तलाह है ना, ये रूमी माशरे से आगे मुंतकिल हुई। ये असल में लेपालिक की इस्तलाह मैं कह चुका हूं कि ये रूमी माशरे से आई है। और पालूस जानता था रूमी माशरे को बहुत अच्छे से, और खुदा के रूह को उसे लेपालिक का भेद समझाने में बहुत आसानी हुई। तभी वो इन चीजों को बड़े अच्छे से समझ पाया और लिख भी पाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे तकरीबन खिदमत करते खुदा में आज मसीही जिंदगी जीते 31 साल हो चुके हैं। और इन 31 सालों के अंदर मैंने किसी अजीम या किसी आम, किसी भी शख्स को मैंने इस मौजू पर बात करते नहीं देखा। किसी पास्टर साहिब को, किसी, मैं कह रहा हूं मुबल्लिग को, किसी भी प्रीचर को
इस मौजू पर 31 साल में मैंने प्रचार करते नहीं सुना। मैंने चाहा तो सही कि मुझे इंटरनेट से इसकी कुछ सहूलत इसको समझने में हासिल हो जाए, पर कुछ भी ऐसा मुझे मुआद न मिला। लेकिन मैं इसको जानना चाहता था और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि खुदा ने लेपालिक का भेद मुझे समझाया और मैंने इसे बड़ी तरतीब से लिखा है। और मैंने क्या मतलब खुदा के रूह ने इस भेद को मुझसे लिखवाया है और मैं खुदा के फजल से इस चीज को आपके साथ शेयर करने में बड़ी इज्जत, और मैं ये बोलता हूं कि मुझे इस भेद को शेयर करने में बड़ी खुशी हासिल है कि मैं इन चीजों को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अजीजों, याद रखो कि पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज ले पालेक सिर्फ 5 बार आया है। और अगरचे ये बड़ा बामकसद टॉपिक है, तो भी पूरी बाइबल में से 5 बार लिखा गया। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि ये 5 बार अगर लिखा गया तो सिर्फ और सिर्फ पालूस रसूल के खतों में से तहरीर किया गया है। बाइबल के अंदर याद रखना, आप जब जब लेपाले को पढ़ते हो तो ये सिर्फ आप रसूली खतों के अंदर, और किसके खतों के अंदर? सिर्फ पालूस रसूल के खतों के अंदर इसका जिक्र आपको मिलेगा, और वो भी सिर्फ 5 बार मिलेगा। याद रखो कि फरोजुल लुगात लेपालिक को एक सिफ्त मानती है, एक खासियत मानती है। फरोजुल लुगात, मैंने कहा, या वो डिक्शनरी लेपालिक को एक खूबी, एक खासियत, और मैंने कहा वो एक उसे सिफ्त मानती है। बाइबल उसे सिफ्त नहीं मानती, बाइबल उसे एक खूबी या खासियत नहीं मानती। बाइबल मुकद्दस उसे क्या मानती है? बाइबल ये कहती है कि तुम्हारे लिए लेपालिक होना तुम्हारे लिए एक प्रिविलेज है, तुम्हारे लिए लेपालिक होना तुम्हारे लिए एक ऑनर की बात है। बाइबल कहती तुम्हारे लिए लेपालिक होना तुम्हारे लिए एक ग्रेटेस्ट लेवल है। तभी तो बाइबल इसे कहती है कि उसने तुम्हें छुड़ा के लेपालिक होने का दर्जा अता किया है। आप ये सोचो कि एक लेवल है, इस लेवल पे आके हम लेपालिक मतलब अडॉप्ट किए जाते हैं, हम अडॉप्शन के लेवल पे आ जाते हैं। अजीजों, अडॉप्शन कहा जाता है कि रब्बुल जुलजलाल का एक इलाही मकसद है, और इसे प्री प्लान वजूद में लाया खुदा ने, प्री प्लान इसे तकमील भी बख्शा खुदा ने इसे। आप ये याद रखो कि लेपालिक आजादी, मोहब्बत और भरोसे का खुदा के साथ एक नया रिश्ता है। मैंने कहा जब आप लेपालिक की बात करते हो तो ये आजादी, मोहब्बत और भरोसे के साथ खुदा में एक नया रिश्ता हम हासिल कर लेते हैं। और अजीजों, इस रिश्ते में आकर कोई गुलाम गुलाम नहीं रहता, कोई कैद में कैदी नहीं रहता। बाइबल कहती है गुलामी से निकल आते हैं, कैद से निकल आते हैं, और फिर हम उसके बेटे बनते हैं, हम उसकी फर्जंदियत में आ जाते हैं, हम उसकी नस्ल और उसकी औलाद बन जाते हैं। अब ये सुनिए, बाइबल जब ये कहती है कि मसीह खुदावंद हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अजीजों, यीशु मसीह ने जी उठने के वसीले से एक नए परिवार को कायम किया है, और वो खानदान या वो परिवार, याद रखना, ऐसा परिवार है जिसके बारे में बाइबल कहती है कि मौत और आलम रवा के दरवाजे उस पर कभी भी गालिब नहीं आएंगे। वो परिवार चर्च है, वो परिवार आप हो, वो मैं हूं, वो इस धरती के सारे मुकद्दसीन हैं।
اور یہاں پر یاد رکھو کہ اگر آپ اس پریوار کا حصہ بننا چاہتے ہو اور یہ سوچ کر کہ آپ پر بھی موت اور عالم روا کے دروازے غالب نہ آئیں، تو عزیزو آپ کو سب سے پہلے لےپالک ہونے کے اصولوں کو سمجھنا پڑے گا۔ آپ کو اس ترتیب کو فالو کرنا پڑے گا، ان تمام کنڈیشنز کو، کوالیفیکیشنز کو آپ کو اپنے اوپر، میں نے کہا، لاگو کرنا پڑے گا۔ آپ یاد رکھو کہ لےپالک ہونے کے درجے پہ تبھی آتے ہو جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خداون یسوع تو میرے لیے مارا گیا، تو میرے لیے گاڑا گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں اور ماضی کے کیے کاموں پر پچھتاتا ہوں، اور آگے فیوچر میں تیرے ساتھ چلنے کے لیے کولو قرار کرتا ہوں، کمٹمنٹ کرتا ہوں۔ تو یوں اس کنفیس سے بائبل کہتی ہے خدا باپ مجھے، آپ کو، ہمارے جیسے کئی لوگوں کو جو مسیحی زندگی میں آنے کے لیے حقیقی اقرار کرتے ہیں، خداوند اپنی دیا سے، خداوند اپنے رحم سے انہیں سیدھا لےپالک کے درجے پہ لے کے جاتا ہے۔ عزیزو سچ تو یہ ہے کہ ہم ایک ایسی کائنات کے فرد ہیں جو فنا کے قبضے میں ہے۔ اس کائنات کو ڈسٹروائے ہو جانا ہے، یہ بائبل کہتی ہے۔ اس کائنات کے ایک ایک خطے کے ساتھ فنا ہونے کا، ڈسٹرکشن کا، تباہی اور بربادی کا پلان جوڑ دیا گیا ہے۔ پر یہ یاد رکھو کہ خداوند خدا یہ نہیں چاہتا کہ اس کائنات کے ساتھ ہم اتنا دل لگائیں کہ اسے چھوڑنے میں ہمیں تکلیف ہو۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ فنا ہونے والی چیزوں کے ساتھ تم دل نہ لگاؤ، بلکہ خدا کے ساتھ ایک گہرے رشتے میں آؤ تاکہ فنا نہ ہو جاؤ، تاکہ نیست و نابود نہ ہو جاؤ، تاکہ موت اور عالم روا کے دروازے تم پر غالب نہ آئیں۔ سو یاد رکھو کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا جو میرے اور آپ کے لیے مارا گیا، اور یہ سوچو بائبل کہتی ہے کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اب جتنے اس پر ایمان لاتے ہیں وہ بائبل کہتی ہے اس ایمان کے وسیلے سے سیدھا ایک نئے جیون میں داخل ہو جاتے ہیں، اور نئے جیون کے اس درجے پہ انہیں یہ بائبل کہتی ہے ایک درجہ مل جاتا ہے جو اڈاپشن کا ہے، جو لےپالک ہونے کا ہے۔ سو عزیزو، لےپالک ہونے کے وسیلے سے، خدا کے ساتھ ایمان کے وسیلے سے، قبولیت کے وسیلے سے، اقرار کے وسیلے سے، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کے وسیلے سے ہم ایک نئے رشتے میں آتے ہیں۔ وہ نیا رشتہ فرزندیت کا ہے، وہ نیا رشتہ اس کی نسل ہونے کا، اس کا بیٹا ہونے کا ہے۔ اس سے پہلے بائبل کہتی ہے کہ ہم شریعت کے متحد ہیں، متحد تھے، اس لیے اس نے ہمیں چھڑایا تاکہ ہم غلام نہ رہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ اس درجے پہ، یعنی لےپالک ہونے کے درجے پہ آ کے ہم صرف اس کی تخلیق ہی نہیں رہتے، بلکہ تخلیق ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اس کی نسل بھی بن جاتے ہیں۔ یہ بڑا پریویلیج ہے، یہ بڑے آنر کی بات ہے، اور یہ گریٹسٹ لیول ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم اس کی بائبل کے مطابق نسل بن جاتے ہیں۔ عزیزو، اس ورس کو جس کو ہم نے پڑھا ہے، آئیے غلطیوں 4:5 کو پھر سے پڑھنا۔
ताकि शरीयत के मतहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालिक होने का दर्जा मिले। ये सिफ्त नहीं है, ये खूबी नहीं है, ये खासियत नहीं है। बाइबल कहती है जब तुम्हें खुदा बाप तुम्हारे कन्फेस के वसीले से अडॉप्ट कर लेता है तो तुम्हें एक लेवल मिलता है और वो बाइबल का ग्रेटेस्ट लेवल है। मैंने कहा लेपालिक होने का बाइबल के तमाम लेवल्स में से ये ग्रेटेस्ट लेवल है। और अजीजों, इस वर्ष के मुताबिक ये सीखा जाता है कि जो लोग शरीयत को पूरा करने में नाकाम रहते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने में वो अधूरे रहते हैं, शरीयत उनसे कीमत मांगती है और वो कीमत पता क्या है? वो उनकी मौत है। जो नाफरमानी करते हैं, जो हुक्म अदूली करते हैं, शरीयत उनको सजा देती है मौत की। अगर कोई व्यभिचार करते, जना करते पकड़ा जाता है तो शरीयत कहती है तुझे संसार कर दिया जाए, पत्थर मार दिए जाएं। अगर कोई चोरी करते पकड़ा जाता है तो शरीयत कहती तेरे हाथ काट दिए जाएं। मतलब हर एक गलती की, हर एक गुनाह की, हर एक नाफरमानी की शरीयत के अंदर अलग से एक सजा कलाम के अंदर मुकर्रर की गई। पर जब बात डिलीवरेंस की आती है, जब बात सल्वेशन की आती है, जब बात हमारी रिकवरी की आती है, तो खुदा बाप ने ये सोचो प्लान बनाया, वो भी इस वजह से कि कोई भी शरीयत को पूरा कर नहीं पा रहा था। तो शरीयत की गुलामी से छुड़ाने के लिए, शरीयत के मुतहतों को आजाद करने के लिए बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि यीशु अल मसीह नस्ले इंसानी का एक रुकन बना, बावजूद इसके कि वो इलाही हस्ती था। हम ये पढ़ते हैं कि वो नस्ले इंसानी का एक रुकन बना और यहूदी कौम का एक फर्द बनकर इस धरती पे आया। हम ये पढ़ते हैं उसने शरीयत के तमाम तकाजों को पूरा किया। शरीयत के तकाजों को पूरा करके, मूल चुका के, कीमत अदा करके लोगों को छुड़ाया, आजाद किया और आजाद करने के बाद उन्हें लेपालिक का दर्जा दिया। लेपालिक का लफ्जी मतलब है लेकर पाला हुआ। लेपालिक का लफ्जी मतलब है गोद लिया हुआ, अडॉप्ट किया हुआ। अब ये सोचो खुदावन ने कहां से अडॉप्ट किया हमें? शरीयत से। कि शरीयत हम पर हुक्मरान थी, शरीयत हम पर मुसल्लत थी, मूसवी शरीयत का राज था धरती पे। तो खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से शरीयत के तकाजों को पूरा किया। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि सब नामों से ऊपर यीशु नाम है और यीशु नाम से ऊपर भी कुछ है और वो उसका कलाम है। तो मैं जब तकाजे की बात करता हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा खुद अपने कलाम का इतना ऑनर करता है कि उसने कहा मेरे सब नामों से ऊपर मेरा कलाम है। तो अपने कलाम के खिलाफ वो कभी नहीं जा सकता, क्योंकि शरीयत कहती है कि मूल चुकाना पड़ेगा अगर तुझे किसी को छुड़ाना है। तो अपने लोगों के लिए खुद खुदा ने अपने ही कानून को पूरा करके उन्हें डिलीवर किया ताकि वो सल्वेशन पाए, ताकि उन्हें अडॉप्ट किया जाए। आइए एक हम पुराने अहद में एक हवाला पढ़ेंगे, अहबार की किताब और उसका 25वां बाब। हम उसकी 47 से 49 इन तमाम वर्सेस को पढ़ेंगे। बल्कि मैं ये चाहता हूं कि आप अपने वक्त में इन्हें जरूर पढ़िए। अहबार की किताब उसका 25 बाब और उसकी 47 से 49 वर्ष तक। इस
واقعہ میں، ان ورسز میں آپ ایک چیز کو ضرور پڑھو گے۔ کلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو چھڑانا چاہتا ہے تو چھڑانے والے کو شریعت کے 3 تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا۔ شریعت کی 3 شرائط کو پورا کرنا پڑے گا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، فرض کرو 3 لوگ ہیں، 2 یہودی ہیں ان میں سے، اور ایک کوئی کینانی ہے، امونی ہے، یا موابی ہے، یا کچھ بھی کسی بھی اور قوم کا ہے۔ اور ان 2 یہودیوں میں سے ایک یہودی اس غیر قوم کے شخص کا غلام ہو جاتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے، یہ اس کا قرض دار ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہودی یہ سوچ کر کہ میرا یہودی بھائی جو یہوہ خدا کا ماننے والا ہے اور شریعت کا پیروکار ہے، تو مجھے گوارا نہیں ہے کہ میرے خدا کا کوئی بچہ ہو، میرے خدا کا کوئی فالوور ہو، میرے خدا کا کوئی پیروکار ہو، تو وہ کسی غیر قوم کے شخص کا غلام ہو جائے۔ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنے اس بھائی کو اس سے چھڑانا چاہیے۔ اب جو چھڑانا چاہتا ہے اسے شریعت کے اس لیول پہ پورا اترنا پڑے گا، شریعت کے اس میرٹ پہ پورا اترنا پڑے گا۔ اب وہ 3 کوالیفیکیشنز کیا ہیں، وہ کنڈیشنز کیا ہیں جس پر چھڑانے والے کو پورا اترنا چاہیے؟ بائبل کہتی کہ چھڑانے والا نمبر 1 قرابتی ہو۔ چھڑانے والا بائبل کہتی کہ نمبر 1 قرابتی سے مراد کہ اس کا قریبی رشتہ دار ہو، اور قریبی وہ نہیں کہ وہ خالہ کا بیٹا ہے، وہ ماما کا بیٹا ہے۔ بائبل کہتی کہ وہ اس کا چچا یا تاؤ کا بیٹا ہو، مطلب کہ وہ اس کے حقیقی بلڈ ریلیشن کا بندہ ہو۔ وہ شریعت کہتی کہ چھڑانے والا قرابتی ہو۔ پھر شریعت کہتی چھڑانے والا مالدار ہو۔ پھر شریعت کہتی کہ چھڑانے والا اپنی مرضی سے چھڑائے۔ اب بائبل کہتی کہ احبار 25 کی 47 سے 49 ورسز کے اندر آپ شریعت کی ان 3 شرائط کو پڑھو گے، قرابتی ہو، مالدار ہو، اور اپنی مرضی سے وہ اپنے یہودی بھائی کو چھڑائے۔ ہم اس شریعت کے قانون کو نیومی، بوئز اور روت کی سٹوری میں ہم کام کرتے دیکھتے ہیں۔ انہی 3 کنڈیشنز کو بوئز نے روت کے لیے پورا کیا تھا۔ آپ بائبل میں پڑھو گے، جب نیومی بائبل کہتی کہ وہاں سے مواب سے وہ واپس آئی، اور کلام یہ کہتا ہے وہ اپنے دیش کو، اپنی کنٹری کو واپس آئی، تو چونکہ اس وقت روت اس کے ساتھ تھی، اور بائبل کہتی کہ نیومی ٹوٹل اجڑی واپس آئی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اور کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود روت اس کے ساتھ تھی۔ اور کلام یہ کہتا ہے کہ بوئز روت کو اپنی وائف ہونے کے لیے لینا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ روت کو نیومی کام کرنے کے لیے بھیجتی، اس نے اسے سیدھا بوئز کے کھیتوں میں بھیجا، اور یہ کہا کہ یہ میرا قرابتی ہے، یہ میرا قریبی رشتہ دار ہے، تو اس کے کھیت میں جانا کام کرنے کے لیے، کیونکہ نیومی کے ہسبینڈ علی ملک کا وہ بلڈ ریلیشن کا بندہ تھا۔ اور بائبل کہتی کہ جب روت اس کے کھیت میں کام کرنے کے لیے گئی، تو اس نے روت کا سارا بیک گراؤنڈ، اس کا جانا، اس کا پاسٹ سمجھا، اور یہ کہا کہ میں تجھے اپنی وائف ہونے کے لیے لوں گا، پر یہ یاد رکھ کہ ایک اور قرابتی ہے تیرا، اگر وہ حق ادا کرے تو ٹھیک، نہیں تو میں تجھے اپنی وائف ہونے کے لیے لے لوں گا۔ احبار 25 کی چیپٹر 25 کی ان 3 کنڈیشنز کو آپ بوئز کو پورا کرتے دیکھتے ہو روت کے لیے۔ نمبر 1 وہ اس کا قرابتی تھا،
नंबर 2 बाइबल कहती वो मालदार आदमी था, उसके खेत थे, जागीरदार था वो बंदा। नंबर 3 बाइबल कहती है उसने अपनी मर्जी से, कलाम ये कहता है कि रूत को अपनी बेहाता बीवी होने के लिए लिया। मैं यहां पर कुछ गहरी बात आपको बताना चाहता हूं। बाइबल की इस सच्चाई के मुताबिक शैडो के इस जमाने के अंदर, क्योंकि जो रियलिटी के दौर में नए अहदनामा में, न्यू टेस्टामेंट में जीसस करने जा रहा था, शैडो के जमाने के अंदर बोएज के करदार में हम इन 3 चीजों को वहां तकमील पाते देखते हैं। आपको यहां मैं बताना चाहता हूं कि बोएज ये मिसले मसीह है, क्योंकि वो यहूदी है, और रूत मिसले कलीसिया है, क्योंकि ये गैर कौम से है। और जिस तरह बोएज ने रूत के लिए, कलाम ये कहता है कि अहबार की किताब की इन कंडीशंस को, इन कानून को और शराइत को पूरा करके उसकी प्रॉपर्टी को छुड़ा लिया, जितनी चीजें उसकी कब्जा में थी उनको छुड़ाया, और उसे रूत को अपनी वाइफ होने के लिए ले लिया। अब यही 3 चीजें नए अहदनामा में, मैंने कहा रियलिटी की दौर में, न्यू टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट ने चर्च के लिए किया। बाइबल की सच्चाई ये कहती है, नंबर 1 यीशु मसीह बावजूद इसके कि वो इलाही हस्ती था, वो बाइबल कहती है इंसान के लिए तजस्सुम लेकर जमीन पर आ गया। वो इलाही हस्ती है, लेकिन बाइबल कहती है जब इंसान के बचाव की बात आती है, जब इंसान से मोहब्बत करने की बात आती है, जब मैंने कहा उसे गुलामी के दर्जे से निकाल कर, मैं कह रहा हूं लेपालिक होने के दर्जे पे लेके जाने की बात आती है, यीशु मसीह ने, बाइबल कहती है, अपने आप को धरती पे उतारा। इलाही हस्ती था, जमीन पर बशर बनकर आया। आप एक कंडीशन को यीशु मसीह को पूरा करते देखते हो। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 14वीं वर्ष में लिखा है कि वो तजस्सुम लेकर आया, कलाम मुजस्सम हुआ मेरे और आपके लिए। मुजस्सम से मुराद कि वो जिस्म में आया। नंबर 2, हम यहां ये पढ़ते गए कि उसने अपनी मर्जी से बलिदान दिया, क्योंकि शरीयत कहती है वो अपनी मर्जी से वो छुड़ाए। यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 17वीं और उसकी 18वीं, इन 2 वर्सेस को पढ़िएगा। यहां पर लिखा है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। 18वीं वर्ष कहती है कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, और आगे लिखा है बल्कि मैं आप उसे देता हूं, मुझे उसके देने का भी अख्तियार है और फिर उसे ले लेने का भी अख्तियार है। बाइबल कहती है यह हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला। हम दूसरी शर्त को यीशु मसीह को पूरा करते देखते हैं। यीशु मसीह ने, बाइबल कहती है, अपनी मर्जी से अपना जीवन आपके लिए, मेरे लिए, कुल नस्ले इंसानी के लिए बलिदान होने के लिए दे दिया, कुर्बान होने के लिए दे दिया। और जब उसके मालदार होने की बात आती है तो आप रेवलेशन उसका 17वां बाब उसकी 14वीं वर्ष को पढ़ोगे। मुकाशवा 17वां बाब उसकी 14वीं वर्ष में लिखा है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। दौलत में, प्रॉपर्टी में, माल में वो कमाल है। मैं आपको बता रहा हूं कि शैडो में जो बोएज ने किया रूत के लिए, रियलिटी के दौर में, नए ऐदनामा में यीशु मसीह ने छुड़ाने के लिए, आजाद करने के लिए, गुलाम को गुलाम ना रहने के लिए, बाइबल कहती है उसने उन्हें बुला लिया कि वहां से वो निकल आए। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमेशा गुलाम का आका होता है, नौकर का मालिक होता है।
اگر ہم خدا کے نوکر ہوتے تو وہ ہمارا مالک ہوتا، اگر ہم خدا کے غلام ہوتے تو وہ ہمارا حاکم ہوتا، ہمارا آقا ہوتا۔ پر یہ سوچو کہ جب یسوع مسیح نے دعا کرنا سکھائی تو کہا تم یوں دعا کرنا، اے ہمارے باپ۔ کرسچینٹی یاد رکھو وہ واحد ایسی جگہ ہے جہاں پر خدا کو باپ کہنے کا ان کو شرف دیا گیا، ان کو عزت دی گئی ہے۔ اور یہاں پر عزیزو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اس نے غلام کو غلام نہیں چھوڑا، بلکہ اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس نے ایک قیدی کو قید میں رہنے نہیں دیا، اسے اپنی فرزندیت میں لے لیا۔ یہاں میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو بوئز نے کیا شیڈو میں، ریالٹی میں جیسس نے وہ کلیسیاں کے لیے کیا۔ چونکہ مسیح خداوند خدا ہے، اس لیے اس کی موت کی افادیت ہے، مطلب اس کی ویلیو لا محدود ہے، انلمیٹڈ ہے اور لا تعداد ہے، تو گنہگاروں کی قیمت ادا کرنے کے لیے وہ کافی ہے۔ وہ کسی قوم، کسی مذہب، وہ کسی فرقے سے بھی، وہ کہاں سے بھی تعلق کیوں نہ رکھتے ہو، بائبل کہتی ہے اس کی افادیت اتنی ہے کہ جناب وہ تمام لاتعداد گنہگاروں کو بائبل کہتی کہ ان کی قیمت ادا کرنے کے لیے وہ کافی ہے۔ سو مسیح خداون جو ابن خدا ہے، کلام یہ کہتا ہے کہ مخلصی، چھٹکارے اور سلویشن انسان کو دینے کے لیے وہ ابن مسیح بن گیا۔ ہم جو آدم کے فرزند ہیں، ہم کبھی خدا کے فرزند نہ بنتے اگر یسوع مسیح تجسم لے کر نہ آتے اور شریعت کے تقاضوں کو پورا کر کے جناب وہاں سے نکال کے ہمیں لیپالک ہونے کا درجہ نہ دیتے، ہم کبھی بھی خدا کے فرزند نہیں بن سکتے تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جب تک غلام تھا وہ کبھی خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے خدا باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا کہ وہ نسل انسانیت کے لیے شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کرے اور تمام انسانوں کو شریعت کے غلامی سے، اس کی متحدی سے چھڑا لے اور ان کو لیپالک ہونے کے درجے پہ لے کر آئے۔ آپ صفت میں نہیں جی رہے، آپ خاصیت میں نہیں جی رہے۔ بائبل کہتی کہ آپ ایک پریولیج کو حاصل کر چکے ہو، ایک آنر پا چکے ہو۔ بائبل کہتی کہ گریٹسٹ لیول آپ اپنے کنفیس سے لے چکے ہو، کیونکہ آپ لیپالک ہو چکے ہو۔ اس دھرتی پہ جتنے بھی ایماندار ہیں وہ پہلے بائبل کہتی کہ اڈاپٹ کیے جاتے ہیں۔ ایماندار یا بلیور تو بعد میں وہ بنتے ہیں، وہ پرچار سن کر مسیح کے پرچار کو ایکسپٹ کرتے ہیں، کیونکہ ایمان پیدا ہو چکا ہوتا ہے اور آپ ایکسپٹ کرنے سے سیدھا وہ لیپالک ہونے کے درجے پہ آ جاتے ہیں، اور لیپالک یا اڈاپشن حاصل کرنے کے بعد جناب وہ بلیور بنتے ہیں۔ یہ ترتیب بائبل سکھاتی ہے، اور اس لیے میں نے کہا اس دھرتی پہ جتنے بھی ایماندار بنتے ہیں ان سب کو خدا باپ لیپالک کی حیثیت سے اپنے خاندان میں، اپنے پریوار میں شامل کر لیتا ہے۔ عزیزو، رومی معاشرے میں لیپالک بنانے کا طریقہ موجودہ معاشرے سے بالکل مختلف تھا۔ یہ بھید اگر پالوس رسول کو دیا گیا تو میں نے کہا وہ بہت حد تک رومی ثقافت کو، رومی کلچر کو، رومی میں نے کہا طور طریقے کو جانتا تھا، اور پاک روح کو اسے سمجھانے میں بہت آسانی ہوئی۔ اور یہاں پر یہ سنیے گا کہ لیپالک یہ جو اصطلاح ہے نا، یہ رومی معاشرے سے ٹرانسفر ہوئی ہے، اسے رومی معاشرے سے لیا گیا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ ایک جائز عمل کے تحت کوئی شخص
कानूनी तौर पर किसी दूसरे घराने में शामिल कर लिया जाता है। एक कानून का अमल चलता है उसके लिए, एक जायज अमल से निकाला जाता है उसे। आप देखोगे कोई भी इंसान जब किसी का बच्चा अडॉप्ट करता है, अदालती सारे काम वो करता है, लिखत पढ़त सारी होती है। अजीजो, जो उसकी औलाद ना हो, कहा जाता है लेपालिक यानी अडॉप्ट करने के बाद वो उसे पालता है और उसे अपने दीगर बेटों में, अगर बेटियां हैं तो दीगर बेटियों में वो उसे शामिल करता है और पूरी पूरी इज्जत, पूरा पूरी रिस्पेक्ट, और मैं कह रहा हूं पूरे पूरा उसे हकूक हासिल होते गए। नए अहदनामा में इसका मतलब है ईमानदारों को बालिग बेटों का दर्जा दिया गया है। जब हम लेपालिक हो जाते हैं तो नया अहदनामा इस चीज की गवाही देता है कि अब तुम बालिग होने के दर्जे पे आ चुके हो। और अजीजो, इस दर्जे पे आने के बाद हमें तमाम हकूक दिए जाते हैं, हमारे हकूक का ख्याल किया जाता है और फिर हमारी तमाम जिम्मेदारियों को तस्लीम भी किया जाता है। अजीजो, खुदा सब इंसानों का, याद रखो, खुदा तो है पर वो सब इंसानों का बाप नहीं है। आप इस जुमले को ध्यान से सुनना। खुदा सब इंसानों का, मैंने कहा खुदा तो है पर वो सब इंसानों का बाप नहीं है। वो सब इंसानों का खालिक तो है पर वो सब इंसानों का बाप नहीं है। बाप वो सिर्फ उन्हीं का है जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं कि तू मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और मैं अपने माजी के गुनाहों पर पछता कर आइंदा की जिंदगी मैं खुदा बाप तेरे बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाकर तुझ में गुजारूंगा। और अजीजों, याद रखो, हम इस तरह से, हम उसकी तखलीक तो हैं ही पर हम एक दर्जा, एक स्टेप आगे निकल जाते हैं और हम उसके बेटे और उसकी फर्जंदियत में दाखिल हो जाते हैं। खुशखबरी को कबूल करने के वसीले से ईमानदारों को या इस समाज के गुनहगार लोगों को बाइबल गवाही देती है कि उन्हें लेपालिक बना लिया जाता है, उन्हें अडॉप्ट कर लिया जाता है। बाइबल बताती है हमें ना सिर्फ लेपालिक होने का दर्जा मिलता है, बाइबल ये कहती है कि हमें लेपालिक होने की खुदा की तरफ से रूह भी दी जाती है, स्पिरिट भी जारी होता है हमारे अंदर, अडॉप्शन का स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन बाइबल कहती है हमें लेपालिक होने के बाद दी जाती है। आइए इस वर्ष को पढ़िए, रोमियो का खत उसका 8वां बाब उसकी 15वीं और उसकी 16वीं 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालिक होने की रूह मिली है जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। और आगे लिखा है, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। लेपालिक होने की स्पिरिट बाइबल कहती है हम पर फर्जंदियत की गवाही देती है कि अब तुम गुलाम नहीं हो, शरीयत के मुतहद नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे लिए मुल चुका दिया गया है। कोई तुम्हारे लिए कराबती बना, किसी ने अपनी मर्जी से तुम्हारे लिए कुर्बानी दी, और वो जिसने दी वो मालदार था, साहिब हैसियत था, शरीयत के तकाजों को पूरा कर दिया उसने जिसे कोई नबी नहीं कर पाए। शरीयत के तकाजों को पूरा करना इंसान के बस की बात नहीं थी। अजीजों, हम यहां यह सीखते हैं कि जो शरीयत के मुत्तहद हैं वो नाबालिग हैं, और जो शरीयत से छुड़ा लिए गए अब वो बालिग हो चुके हैं, वे मैच्योर हो चुके हैं।
ہم یہاں یہ سیکھتے کہ جو نابالغ ہیں نا ان پر حکم چلایا جاتا ہے نوکروں کے جیسے، جیسے حاکم نوکر کے اوپر حکم چلاتا ہے، سے میں نے کہا شریعت ان پر حکم چلاتی ہے، اور جن پر حکم چلایا جاتا ہے سزا کا سایہ ہمیشہ ان پر منڈلاتا رہتا ہے۔ اور ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ جو نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے وہ نوکر کی حیثیت میں پیدا نہیں ہوتا، بلکہ بائبل کہتی ہے وہ خدا کے گھرانے میں بحیثیت بیٹا پیدا ہوتا ہے، بحیثیت فرزند پیدا ہوتا ہے۔ خدا جب آپ کو لیتا ہے، جب ہمیں لیتا ہے، نوکر یا غلام کی حیثیت سے نہیں لیتا، بطور بیٹا لیتا ہے۔ آپ یہ سوچو، ہمیں جب نکمے تھے تو اس نے چنا، پر نکمے رہنے نہیں دیا۔ ہم مورخ اور بے وقوف تھے جب اس نے چنا، پر بے وقوف رہنے نہیں دیا۔ ہم بے وجود تھے، معاشرے کے رد شدہ تھے، ایسا بائبل کہتی ہے، لیکن اب سوچو اس کے کام کرنے کے بعد ہماری حیثیت، ہماری وقت، ہماری ویلیو بدل چکی ہے۔ سو عزیزو، ہم بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں کہ اب چونکہ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، ہم بائبل کہتی ہے اس کے گھرانے میں شامل ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں لے پالک ہونے کی روح ملی ہے۔ غلامی کی روح اب ہم سے نکل چکی ہے، غلامی کی روح کا ہم سے کوئی ناتا نہیں ہے۔ لے پالک ہونے کی روح مطلب کہ فرزند ہونے کی روح ملی ہے، بیٹا ہونے کی روح ملی ہے۔ سو عزیزو، یہاں پر یاد رکھو لفظ ابا استعمال کیا گیا ہے جب یہ پڑھا جاتا ہے کہ جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں، روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ جناب اب ہم اس کے فرزند ہیں۔ آپ یہ سوچو کہ لفظ ابا، ہم بچپن میں اپنے فادر کو ابا ہی کہتے تھے، اب کی نسل نے اپنے فادر کو یا تو فادر کہنا شروع کیا، یا پاپا، یا ڈیڈی، یا بابا۔ لیکن اگر پرانے وقتوں میں دیکھا جائے یا ہماری ایج کے لوگوں میں، تو وہ اپنے باپ کو وہ ابا ہی کہتے تھے۔ اب یہاں پر سنیے گا، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ لفظ ابا نہ تو اردو کا ہے، لفظ ابا نہ تو انگلش کا ہے، نہ عبرانی کا ہے، نہ یونانی کا ہے، یہ لفظ ارامی زبان کا ہے۔ اور بائبل نے اسے سوچو اردو میں، اسے انگلش میں، اسے میں نے کہا یونانی میں، اسے اپنی اصل حالت کے ساتھ ہی لکھا ہے۔ تو کیوں لکھا ہے؟ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس رشتے میں نہایت قربت اور بے تکلفی پائی جاتی ہے۔ ابا کہنے میں یا اس ریلیشن میں نے کہا نہایت اپنائیت اور نہایت محبت پائی جاتی ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اردو بائبل نے بھی ارامی کے اسی لفظ کو اس کی اصل حالت میں لکھا ہے، تاکہ جناب اس ریلیشن کو اور اس اپنائیت کو اور اس محبت کو اسی طرح سے اجاگر کیا جائے اور اسی طرح سے اسے قائم کیا جائے۔ سو ہمارے خدا کی حقیقت یہ ہے عزیزو کہ جس طرح خداون خدا بلندی اور عظمت میں لامحدود ہے، سو اسی طرح خداون خدا قربت میں اور اپنائیت میں بھی لامحدود ہے۔ تبھی بائبل کہتی کہ ہم اسے ابا کہہ کر پکارتے ہیں، اور وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تم اس کے فرزند بن چکے ہو، کیونکہ اب تم لے پالک ہو چکے ہو، تم گود لے لیے گئے ہو، شریعت سے خدا نے تمہیں اڈاپٹ کر لیا ہے، سزاؤں سے چھڑا لیا ہے۔ ہم یہاں یہ سیکھنا چاہتے ہیں عزیزو، لے پالک بائبل مقدس کا ایک ریولیشن ہے، اور ایسا بامقصد موضوع ہے، یہ گہرا اور میں نے کہا
ایسا موضوع ہے کہ جسے آج کے چرچ کو سمجھنا چاہیے کہ خداوند نے کیا ہمارے چھٹکارے کے لیے پلان بنایا، کیا خدا نے ہمارے چھٹکارے کی ترتیب بنائی۔ آج اگر کوئی نئی سلویشن پایا ہوا تو وہ اپنے کاموں کے کر کے، لیکن خدا نے ہماری سلویشن کا، ہماری ریکوری کا، ہماری بلیسنگز کا اور ایک گریٹسٹ لیول کا، آپ سوچو کیا ماسٹر پلان بنایا، اور اسے صرف بنایا ہی نہیں، اسے تکمیل بھی بخشا ہے۔ عزیز و رومیوں کے خط میں لفظ لے پالک 3 مختلف انداز میں لکھا گیا، جسے ہمارے لیے سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ لے پالک لفظ میں نے کہا رومیوں کے خط میں 3 انداز میں لکھا گیا ہے۔ پہلا انداز آئیے اس کا پڑھتے ہیں، رومیوں اس کا 8واں باب اس کی 23 ورس سے پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہے، نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے وسیلے سے پھل ملے گئے، آپ اپنے باطن میں کڑھاتے گئے اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مقدسی کی راہ دیکھتے گئے۔ اب یہ پہلا انداز ہے جہاں پر لے پالک لفظ کو دکھایا گیا ہے، اور عزیزو یہاں پر رسول کی نظر آگے کی طرف اس وقت پر لگی ہوئی ہے جب ایماندار کا بدن مکمل طور پر مخلصی پا جائے گا اور جلالی حالت میں بدل جائے گا۔ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک نظریے کے مطابق، اس ورس کے مطابق، ایک نظریے کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ ہم لے پالک ہو چکے ہیں جب ہم نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، گناہوں کو ترک کر دیا، اور اب ایک ایماندار کی زندگی سچے طور پر کھرائی سے جیتے ہیں، تو ہم لے پالک ہو چکے ہیں۔ ایک اور نظریہ یہ کہتا ہے ہمارا لے پالک ہونا اس وقت مکمل ہوگا جب ہم کو جلالی بدن ملے گا۔ اس نظریے کے مطابق یہ ہے کہ یہ پروسیس ابھی شروع میں ہے، یا یہ پروسیس جاری میں ہے، یہ تکمیل اس کی نہیں ہوئی۔ جب ہمارا بدن بدل جائے گا، جلالی بدن میں ہم ٹرانسفر کر دیے جائیں گے، کنورٹ ہو جائے گا ہمارا بدن، تو بائبل کہتی ہے کہ لوگوں کا اس کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ جناب اب یہاں پر یہ سکھایا جاتا ہے کہ جلالی بدن ہونے کے بعد لے پالک ہونے کا کام ہوگا مکمل۔ یہ 2 نظریات اس دنیا کے اندر علماء کے بیچ میں پائے جاتے ہیں۔ عزیز سننا، ہماری روحوں اور ہماری جانوں کو پہلے ہی بائبل کے مطابق مخلصی مل چکی ہے۔ ہمارے بدنوں کو مسیح کے عظیم فضائی استقبال کے وقت مخلصی ملے گی، یہ بدل جائے گا، فانی حیثیت سے نکل کے جلالی حیثیت میں چلا جائے گا۔ لے پالک کا بائبل میں یہ پہلا انداز ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لے پالک کا عمل تب مکمل ہوگا جب ہمارے بدن بدل جائیں گے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہ یسوع مسیح کو قبول کرنے سے ہی یہ عمل مکمل ہو چکا ہے۔ تو ان 2 نظریات میں کھچاتانی پائی جاتی ہے، پر میں جس نظریے کا ماننے والا ہوں، میں جس نظریے کی فیور کروں گا، یا میں آپ پر حتمی سے نہیں کروں گا، لیکن میں جس کو مانتا ہوں، میں جس نظریے کی اس کو قبول کرتا ہوں، وہ یہی ہے کہ جناب ہم پر لے پالک ہونے کا درجہ حاصل ہمیں ہو چکا ہے جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر چکے ہیں۔ دوسرا انداز یہاں پر رومیو کے خط میں لے پالک کا دوسرا انداز جیسے تحریر کیا گیا، رومیو 9 باب کی 4 ورس کو آپ پڑھو گے، رومیو 9 باب کی 4 ورس میں لکھا ہے، وہ اسرائیلی ہیں اور لے پالک ہونے کا حق اور جلال اور عہود اور شریعت اور عبادت اور وعدے انہی کے ہیں۔
اب یہاں پر لکھا ہے کہ اسرائیلی رومیو کے خط کے مطابق کہ وہ بائبل کہتی کہ لے پالک ہونے کے درجے پہ پہلے تھے. لکھا ہے کہ عہود یعنی تمام وعدے، شریعت اور عبادت اور وعدے انہی کے ہیں. مطلب بائبل یہ کہتی ہے کہ اگر اسرائیلی سوچو کہ وہ لے پالک ہونے کے درجے پہ پہلے تھے تو ان کی نیو یا ان کی فاؤنڈیشن کون تھا؟ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اسرائیلی ابراہم سے آئے، تو ابراہم بائبل کہتی کہ اسرائیل کی بنیاد بنا. تو اسرائیلی اگر لے پالک تھے، لے کر پالے گئے تھے، تو ان سے پہلے خدا نے ابراہم کو لیا تھا. آپ سوچو کہ کسدیوں کا اور اگر اس کی سٹڈی کرو گے نا تو نہایت بت پرست اور جادوگروں کا وہ علاقہ تھا. اور ابراہم کا پریوار بائبل کہتی کہ ابراہم سمیت راست باز پائے گئے. ابراہم کے پریوار نے اور ابراہم نے خدا کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا. خدا نے ان کو وہاں سے حران آنے کے لیے کہا اور وہ حران شفٹ ہو گئے. اور حران میں جب قیام کیا تو اکیلے ابراہم اور اس کے پریوار کو یعنی اس کی وائف کو، بچوں، اس کے بچے تو تھے نہیں پر اس کی لونڈیاں چاکر جو بھی تھے ان کو کہا کہ تم یہاں سے نکلو اور ملک کنعان کی طرف گشت کرو، اس کی طرف سفر شروع کرو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزو کہ اسرائیلیوں کے لیے ابراہم بائبل کہتی کہ لے پالک ہونے کی بنیاد بنا. خروج کی کتاب اگر پڑھو گے 4 باب کی 22 ورس میں، خروج 4 باب کی 22 ورس میں لکھا ہے، اور تو فرعون سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے بلکہ میرا پلوٹا ہے. اسرائیل کو خدا نے اپنا بیٹا کہا، اسرائیل کو اپنا پلوٹا کہا. آپ سوچو کہ کلام یہ کہتا ہے کہ جب خدا نے اسرائیل کو لیا بیٹا ہونے کے لیے تو مطلب یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں رومیو کے خط کے مطابق کہ وہ گود لیے گئے تھے، ان کو اڈاپٹ کیا گیا تھا. عزیزو یہاں یہ سیکھا جاتا ہے کہ ابراہم لے پالک ہونے کی نیو بنا اسرائیل کے لیے، تو یسوع مسیح لے پالک ہونے کی نیو بنا کلیسیا کے لیے. ابراہم بائبل کہتی لے پالک ہونے کا درجہ اسرائیل کو آگے منتقل کرتا ہے، اور یسوع مسیح لے پالک ہونے کا درجہ آگے کلیسیا کو منتقل کرتا ہے. اور تیسرا انداز جب ہم رومیو کے خط میں لے پالک ہونے کا پڑھتے ہیں، آؤ پڑھو تیسرا انداز کیا لکھا ہے رومیو 8 کی 15 اور اس کی 16 ورس میں. لے پالک ہونے کی روح ملی. جب اس ورس کو پڑھا جاتا ہے، جو ورس ہم نے پڑھی تھی، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ابا یعنی اے باپ کہہ کر ہم پکارتے ہیں. یہ رومیو کے خط میں لے پالک لفظ کو لکھے جانے کا، اس حالت کو لکھے جانے کا تیسرا انداز ہے. عزیز و روح القدس بائبل کہتی ہے کہ ایمانداروں کو فرزندیت کی مخصوص حیثیت اور اس رتبے یا اس شان کا شعور عطا کرتا ہے. یہ روح القدس کا کام ہے. تبھی بائبل کہتی ہے کہ اس نے لے پالک ہونے کی ہمیں روح عطا کی ہے، اور وہ ہم پر گواہی دیتی ہے کہ تم جناب اب فرزندیت میں آ چکے ہو، تم اس کے لے پالک بیٹے ہو چکے ہو. یہاں یہ فرزندیت کے اس شعور کا بیان کیا جاتا ہے جو روح القدس ایماندار کی زندگی میں پیدا کرتا ہے. یہ اس شعور کی بات ہے جس کو روح القدس نے ایماندار کے اندر پیدا کیا ہے. اور عزیزو یہ خدا باپ کی محبت ہی ہے جو ہمیں اس کے گھرانے میں بطور فرزند داخل کرتی ہے. یہ خدا کی محبت ہے. ایک ورس کو پڑھنا، اس کو پہلا یوحنا کا خط ہے، اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت میں، پہلا یوحنا کا خط اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے،
دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہیں بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا۔ عزیزو، خدا کے فرزند کہلائے جانے سے بائبل کہتی کہ ہمارے لیے ایک نیا راستہ کھل جاتا ہے، اور وہ راستہ ہمیں لے پالک ہونے کے درجے پہ لے کے جاتا ہے۔ یہاں یہ سیکھا جاتا ہے کہ یہ خدا کی محبت سے ہے۔ اگر سوچو وہ ہم سے محبت نہ کرتا تو آج تک ہم شریعت کے متحد ہی ہوتے، اور شریعت بائبل کہتی ہے اس کے وسیلے سے کوئی راست باز نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ تو خدا نے خود بندوبست کیا آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے جیسے کئی، خدا نے اپنے لوگوں کے لیے ایک نیا راستہ کھولا کہ اس طریقے سے نہ صرف یہ راست باز ٹھہریں، نہ صرف یہ ایماندار ٹھہریں، بلکہ یہ میرے فرزند بھی ٹھہریں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ سو خدا کے فرزند کہلائے جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اسے قبول کریں، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ۔ عزیزو، خدا باپ ہمیں اس وقت نئی پہچان عطا کرتا ہے جب ہم اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ کی شخصیت بدل جاتی ہے، آپ کا کردار بدل جاتا ہے، آپ کی اہلیت، آپ کی قابلیت بدل جاتی ہے، آپ کی ٹوٹل پہچان کو وہ بدل دیتا ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب کوئی اپنے کنفیس سے بدل جائے؟ تو یہ اسے شرف صرف اور صرف یسوع مسیح میں حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے عزیزو، جس اڈاپشن کے لیول کی بائبل بات کرتی ہے، اس اڈاپشن کے درجے کے لیے بائبل شیڈو کے زمانے میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اس زمانے کے اندر کئی کرداروں کے اندر خدا اڈاپشن کو دکھاتا ہے۔ میں نے کہا پرانے عہد کے اندر اڈاپشن کو کئی کرداروں میں دکھاتا ہے۔ بائبل کے اندر آپ خطوں میں پڑھو گے کہ اصل چیزیں مسیح کی ہیں، اور شریعت کی چیزیں ٹوٹل ساری عکس ہیں۔ تو خدا نے نئے عہد میں وہ سب کچھ کیا جو پرانے عہد میں بائبل کہتی کہ عکس کی شکل میں، سائے کی شکل میں، یا ایک نشان کی شکل میں ہوتا رہا، اسے خدا نے اصل کر کے دکھایا۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزو کہ جس طرح نئے عہد نامہ میں خداوند نے ہمیں لے پالک ہونے کا درجہ دیا، اسی طرح شیڈو کے اندر کئی کرداروں میں لے پالک ہونے کے اس درجے کو دکھایا گیا ہے۔ ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ خداوند خدا کچھ بھی نئے عہد میں اتفاق سے نہیں کرتا، کیونکہ پرانا عہد اور نیا عہد ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے جڑا ہوا ہے کہ جناب پرانا عہد یاد رکھنا نئے عہد کی چیزوں کی وضاحت کرتا ہے، اور نیا عہد پرانے عہد کی چیزوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ان کا ایسا آپس میں گہرا رشتہ ہے۔ تو شیڈو میں آنے والی چیزوں کی تفسیر کی گئی ہے، تو ریالٹی میں شیڈو کی چیزوں کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ وہ صحیح تھا۔ اب سوچو، ہم یہاں یہ پڑھتے ہیں کہ اڈاپشن کو کیسے پرانے عہد میں دکھایا گیا ہے۔ اگر آپ خروج کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 10ویں آیت کو پڑھو گے تو یہاں لکھا ہے، جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو وہ اسے فرعون کی بیٹی کے پاس لے گئے، اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا، اور اس نے اس کا نام موسیٰ یہ کہہ کر رکھا کہ میں نے اسے پانی سے نکالا۔ ہم بائبل میں یہ پڑھتے کہ موسیٰ مصری نہیں تھا، موسیٰ اسرائیلی تھا، اور مصری اس عورت نے جو فرعون کی بیٹی تھی، بائبل کہتی اس نے اسے پانی سے لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ گود لیا گیا تھا،
मूसा अपने ही हैसियत में लेपालिक था। अगरचे लफ्ज लेपालिक वहां दर्ज नहीं है, पर आप लेपालिक के मफहूम को, उस मकसद को, उस मैंने कहा प्लान को पूरे तौर पर पढ़ोगे। बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि मर्द खुदा मूसा को उसके बचपन में बादशाह के घर में अडॉप्ट किया गया था। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हो, तो आप बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदा के घर में अडॉप्ट किए जाते हो, फर्जंदियत में लिए जाते हो। अजीजो, आप, मैंने कहा, नौकर और गुलाम की तरह नहीं बल्कि बेटे की तरह एक्सेप्ट किए जाते हो। आपके हकूक का, आपके फराइज का, आपकी जिम्मेदारियों का पूरा पूरा ख्याल किया जाता है। नंबर दो, जहां पर शैडो में अडॉप्शन को दिखाया गया है, आप आस्तर की किताब उसका 2 बाप और उसको 7 से 15 वर्ष को पढ़ोगे। बाइबल कहती है कि मर्द की आस्तर का बाप नहीं था, और यह पढ़ा जाता है कि उसने आस्तर को अडॉप्ट किया था। आस्तर के मां बाप बचपन में मर चुके थे, और आस्तर अपनी ही जात में, अपनी ही हैसियत में, अपनी ही पहचान में, बाइबल कहती है, अडॉप्ट की गई थी। कलाम खुदा इस चीज की गवाही देता है कि मर्द की ने उसे बेटी की तरह पाला था, उसकी अपने बच्चों की तरह परवरिश की थी। अगरचे उसकी औलाद नहीं थी, लेकिन जैसे बच्चों की तरह परवरिश की जाती है, उसने उसी तरह उसकी की। हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि मर्द की कोई वाइफ थी या उसके कोई बच्चे थे, ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता। पर बाइबल ये कहती है कि आस्तर को उसने अडॉप्ट किया था। नंबर 3, शैडो के जमाने में जहां अडॉप्शन को दिखाया गया है, पैदाइश की किताब उसका 16वां बाब उसकी दूसरी वर्ष में लिखा है। इसे पढ़ोगे तो लिखा है, और सारी ने अब्राम से कहा कि तू देख, खुदावन ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा है, सो तू मेरी लोंडी के पास जा, शायद उससे मेरा घर आबाद हो। और अब्राम ने सारी की बात मानी। हम बाइबल में ये पढ़ते कि इससे पहले कि जनाब इसहाक पैदा होता, इससे पहले कि इस्माइल इसहाक को चढ़ाता, इस्माइल तब तक लिखा है वो सारी का बेटा ही था। सारी ने लिखा है उसे हाजरा से गोद लिया था। अभी सारी सारा नहीं बनी, और बाइबल कहती है उसने अपने हस्बैंड को यह मशवरा दिया कि तू मेरी लोंडी हाजरा के पास जा, उससे जो औलाद होगी वो मैं ले लूंगी, वो मेरी औलाद कहलाएगी। बाइबल के अंदर, मैंने कहा, शैडो के जमाने में अडॉप्शन को इन 3 किरदारों में बड़े खुले अंदाज में दिखाया गया है। अजीजो, मैंने कहा, पालूस रसूल का लेपालिक होने के मुहावरे को इस्तेमाल करने का मकसद ये था कि वह रूमी और यूनानी दस्तूर से मुतासिर था, और पाकरू ने उसे इस चीज को बाइबल में लिखने के लिए और आज की कलीसियाओं को खुदा के उस मास्टर प्लान को समझाने के लिए अक्ल, फहम और दानाई बख्शी। और मेरी ये दिल से ये दुआ है कि आप भी लेपालिक के इस रेवलेशन को सदाकत से, गहराई से, और मैंने कहा पूरी इसको खराई से समझ पाओ। हम सीखते हैं कि उनके कवानीन के मुताबिक, मतलब रूमी कवानीन के मुताबिक, लेपालिक बेटा बिल्कुल हकीकी बेटे की मानद तस्वर किया जाता था। अगर एक बाप के बच्चे हैं और वो किसी के दूसरे बच्चे को लेकर पालता है, तो वो दूसरे बच्चों के साथ प्रॉपर्टी में, इज्जत में, मोहब्बत में, हकूक में, हर चीज में वो बराबर का हिस्सेदार है। और नंबर 2, लेपालिक होने के बाद
اپنے حقیقی باپ کی میراث یا جائیداد میں حصے دار وہ نہیں بن سکتا تھا۔ مطلب جہاں سے اسے اڈاپٹ کیا گیا ہے، اب اس پریوار کی پراپرٹی، اس پریوار کے ساتھ اس کا تعلق کبھی بھی، بائبل کہتی ہے یا رومی قانون یہ کہتا ہے کہ اسے تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ لے پالک ہونے کے بعد وہ شخص اپنے خاندان کے لیے ٹوٹل مر چکا ہوتا تھا۔ اب چونکہ وہ لے کر پالا گیا ہے تو اب اس کا تعلق نئے پریوار کے ساتھ ہے۔ سیم یسوع مسیح اس چیز میں ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں، پاک روح یہ سمجھانا چاہتا ہے، آج کا سرمن بائبل کا یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جن چیزوں سے خدا باپ نے لے لیا ہے ہمیں، اب ان چیزوں کا آپ پر اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، وہ نشے کیوں نہ ہو، بری سنگت کیوں نہ ہو، وہ برائی کیوں نہ ہو، گندی عادتیں کیوں نہ ہو، اگر آپ ان سے چھڑائے جا چکے ہو تو ان کا اختیار آپ پر نہیں ہونا چاہیے۔ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ تم مول لیے گئے ہو، تمہیں چھڑا لیا گیا ہے۔ اگر ہم شریعت کی غلامی سے چھڑائے نہ جاتے تو ہم کبھی بھی اڈاپشن کے اس سٹیٹس کو، اس لیول کو اپنی لائف میں اچیو نہ کرتے عزیزو، ہم اس سے محروم رہتے۔ لیکن کلام یہ کہتا ہے، یہ صرف اور صرف یسوع مسیح نے ہمارے لیے راستہ کھولا، ہماری آزادی کے لیے، ایک نئے درجے کے لیے۔ ضروری تھا کہ کوئی ہمارے لیے فدیہ دے، ضروری تھا کہ کوئی ہمارے لیے قیمت چکائے، اور وہ یسوع مسیح نے چکائی۔ عزیزو، لے پالک ہونے میں دو خیالات موجود ہیں۔ نمبر ایک کہا جاتا ہے فریڈم، نمبر دو کہا جاتا ہے لو۔ اب اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں۔ نمبر ایک مطلب شریعت سے ہماری آزادی۔ جب فریڈم کی بات کی جاتی ہے تو میں نے کہا لے پالک ہونے میں دو خیال ہیں۔ تو پہلا فریڈم مطلب کہاں سے؟ شریعت سے۔ اور جب لو کی بات کی جاتی ہے تو مطلب ہم خدا کی بے مثال محبت کے وسیلے سے چھڑائے گئے۔ یہ اس کی محبت ہے، آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، آنے والی نسلوں کے ساتھ، اور گزرے زمانے کے لوگوں کے ساتھ۔ عزیز، ان دونوں باتوں سے بھروسے کا ایک نیا رشتہ شروع ہوتا ہے۔ جب آپ آزادی میں ہو، آپ جب خدا کی محبت میں ہو، تو پھر ایک نئے رشتے کی شروعات ہوتی ہے۔ آئیے گلتیوں کا خط اس کا 4 باب، اور ہم اس کی 7 ورس کو پڑھیں گے۔ گلتیوں کا خط اس کا 4 باب، اس کی 7 آیت مقدسہ کو دیکھو۔ یہاں یہ لکھا ہے، پس اب تم غلام نہیں بلکہ بیٹا، پس اب تو لکھا ہے غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو غلام، تو خدا کے وسیلے سے وارث بھی ہوا۔ یہاں ہم ایک درجہ اور آگے جاتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے اب تم غلام نہیں بلکہ بیٹے ہو، اور لکھا ہے بیٹے ہونے کے وسیلے سے لکھا ہے کہ اب تم وارث ہو۔ لے پالک ہونے سے ہم غلامی کی قید سے نکل آئے، اب اس کے بیٹے بنے، اور بائبل کہتی ہے اب اس کے وارث، اس کی میراث کے وارث بھی ہو چکے ہیں۔ عزیزو، بائبل کہتی ہے کہ میراث کے لیے ہم پورے حقدار ہو چکے ہیں۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مان لو ایک اناتھ آشرم میں، جسے یتیم خانہ کہا جاتا ہے، اگر وہاں پر 100 بچے ہوں جن کے ماں باپ نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنے لوگوں نے پکڑ کے بچوں کو یتیم خانے میں چھوڑ دیا، 100 بچوں میں سے مجھے یہ بتائیے 20 بچوں کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے اور 80 کو چھوڑا جاتا ہے۔ اب دونوں کو کمپیئر کرو تو اس نتیجے پہ پہنچو کہ فیوچر 80 کا بنے گا یا ان 20 کا جن کو اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں ان 20 بچوں کا فیوچر بنے گا، وہ سٹڈی میں، وہ جناب
اپنی خوشحالی میں، وہ کامیابی میں، ہر چیز میں آگے جائیں گے، کیونکہ کوئی سپورٹ کر رہا ہے انہیں، کیونکہ کوئی ہیلپ دے رہا انہیں، کیونکہ کوئی ان کے جیون میں اپنا پیسہ، اپنا ٹائم، اپنی بھاونائیں، اپنے 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 میں نے کہا محبت کو بو رہا ہے، اور وہ آگے جائیں گے۔ یہ دنیا بھی ایک بہت بڑا یتیم خانہ ہے، یاد رکھو۔ سینکڑوں، لاکھوں لوگ بیارو مددگار کے ہیں۔ وہ لوگ، میں نے کہا، منتظر ہیں کہ کوئی آ کر ان کا ہاتھ تھام لے۔ وہ دکھ میں، وہ مصیبت میں ہیں، ہیلپ کے منتظر ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزو، اڈاپشن کا ایک آپشن ایسے لوگوں کے لیے موجود ہے کہ وہ اس راستے پہ، اس ٹریک پہ چل نکلیں، اپنے گناہوں کو چھوڑیں، اپنی گندی عادتوں کو چھوڑیں، اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ کا آنے والا وقت پھر سیم نہیں ہے۔ آپ آنے والے وقت میں بہت بڑی بلیسنگز کو اپنی زندگی میں دیکھو گے۔ عزیزو، ہمارا خداوند کے ساتھ فرزندیت کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ تخلیق کا ایک قدرتی رشتہ تھا۔ خدا ہمارا کریٹر ہے اور ہم اس کی کریشن ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک جسمانی رشتہ ہے۔ اگر ہم اس کی تخلیق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، تو یہ ایک جسمانی رشتہ ہے، کیونکہ یہ سب کے لیے ہے۔ لیکن اگر خدا ہمارا باپ ہے اور ہم اس کے فرزند ہیں، ہم اس کے بیٹے ہیں، ہم اڈاپٹ کیے گئے ہیں، تو یہ جسمانی نہیں بلکہ یہ اسپرچل رشتہ ہے۔ اس لیے عزیزو، ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ لے پالک بننے کے بعد ہم اس کے فرزند رہے اور وہ ہمارا باپ رہا۔ اس لیے خدا کے ساتھ خالق کی نسبت، یاد رکھو، باپ کا رشتہ زیادہ قربت پیدا کرتا ہے، زیادہ اپنائیت دکھاتا ہے، زیادہ محبت دکھاتا ہے۔ اس لیے اس رشتے کو اپنی زندگی میں ضرور قائم کرو۔ خداوند خدا کے ساتھ ہمارا، میں نے کہا، فرزندیت کا رشتہ روحانی رشتہ ہے، اور یہ صرف اور صرف خدا کے فضل سے انہی کو عطا کیا جاتا ہے جو نئے جیون کے لیے اپنے آپ کو الرٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو یسوع مسیح کے سامنے کھڑا کرتے ہیں۔ آئیے ایک ورس کو پڑھیں گے، افسیوں کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 4 اور اس کی 5 ورس کو پڑھیں گے۔ افسیوں کا خط، اس کا، میں نے کہا، پہلا باب، اس کی 4 اور اس کی 5 ورس کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر، اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہو۔ 5 ورس یہ کہتی ہے، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں۔ سب بولو آمین۔ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، بائبل مقدس یہ کہتی ہے، اس نے پیشتر سے ہمیں چنا، مقرر کیا، کس بات کے لیے؟ کہ جناب ہم اس کے لے پالک بیٹے ہوں۔ میں آپ کو یہاں پر 2 لیولز دکھانا چاہتا ہوں۔ بائبل مقدس کے اندر 2 مختلف درجات پائے جاتے ہیں۔ پہلا درجہ جسے کہا جاتا ہے چناؤ کا درجہ، جسے لیول آف سلیکشن کہا جاتا ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے اس کی نیک ارادے کے موافق ہم پیشتر سے، بائبل کہتی ہے، مقرر ہوئے ہیں۔ اور 4 ورس یہ کہتی ہے کہ اس نے ہمیں پیشتر سے چن لیا۔ جب چن لیا تو یہ لیول آف سلیکشن ہے۔ اور آگے بائبل کہتی ہے
اس لیے چنا کہ ہم اس کے لے پالک بیٹے ہوں. تو یہ لیول آف اڈاپشن کا ہے. تو لیول آف اڈاپشن یاد رکھو، یہ لیول آف سلیکشن سے بڑا ہے، کیونکہ چنے جانے کے بعد ہم ایماندار بنتے ہیں. بائبل کہتی ہے ہم لیپالک ہونے کے درجے پہ آتے ہیں، اور یہ اس سے کچھ آگے کا سٹیپ ہے، کچھ آگے کا درجہ ہے. عزیزو یاد رکھو کہ خدا ہمیں اپنے بیٹے بنائے بغیر بھی، اپنے بیٹیاں، اپنے لوگ، اپنے سنز بنائے بغیر بھی، میں نے کہا ہمیں سلویشن دے سکتا تھا. نجات تو وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے نا. مجھے یہ بتائیے گا، کیا میراث وہ سب کو دے سکتا ہے؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ بیٹے بنائے بغیر وہ نجات ہمیں دے سکتا تھا. لیکن سوال تو یہ ہے نا کہ میراث تو ہمیشہ بیٹے کو منتقل ہوتی ہے. اس لیے جب میراث کی بات آتی ہے تو خدا نے اپنی میراث کو بھی ہم سے باز نہیں رکھا. آج ایک پریوار اگر سوچو، سٹرگل کر کے، محنت کر کے وہ ایک 10 منزلہ ایک گھر بنا لیتا ہے، اور کچھ ٹائم بعد اگر وہ مر جاتے ہیں تو 10 منزلہ وہ عمارت کس کو ٹرانسفر ہوگی؟ اس کے حقیقی بچے کو، کزنز کو نہیں جائے گی. اب جب میراث اور پراپرٹی کی بات آتی ہے تو میں نے کہا سلویشن سب کو مل سکتی تھی، وہ بیٹے بنائے بغیر بھی دے سکتا تھا. لیکن بائبل کہتی ہے میراث کی بات آتی ہے تو اسے بیٹا ہمیں بنانا ضرور تھا. جو ورس ہم نے پڑھی تھی یہاں پر پڑھا گیا نا، پس اب تم غلام، گلتیوں کا خط 4 باب کی 7 ورس میں، پس اب تم غلام نہیں بلکہ اس نے کہا بیٹے ہو، اور آگے لکھا ہے خدا کے وسیلے سے وارث بھی ہو. تو وارث ہونے کے لیے ہمیں بیٹا بننا ضروری تھا. تو نجات وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے، پر بیٹے کو میراث جاتی ہے. یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ لیپالک ہونا ایک بائبل کہتی ہے جلالی حقیقت ہے. یہ آپ اس کی کوئی تصوراتی بات نہیں کرو گے، آپ تصور میں سے نہیں لوگے کہ یہ کوئی تصور کی بات ہے. یہ ایک جلالی حقیقت ہے. اس حقیقت کو خود خداوند خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمارے لیے مہیا کیا، مقرر کیا اور اسے شروع کیا. عزیزو بائبل کہتی ہے تاکہ کوئی غلام نہ رہے، تاکہ کوئی اس کے گھر میں آ کر اجنبی نہ رہے. یسوع المسیح کے وسیلے سے سبھی لیپالک ہونے سے بائبل کہتی ہے خدا کی میراث کے حقدار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی نسل ہو چکے ہیں. عزیزو نئے عہد نامہ کے مطابق لے پالک ہونے کا مطلب ہے کہ ایماندار کو خدا کے گھرانے میں بالغ کے طور پر قبول کیا گیا اور اسے ایک مقام، ایک حیثیت، ایک پوزیشن بخشی گئی ہے. اس لیے فرزندیت کے تمام حقوق اور فرائض بھی اسے عطا کیے گئے ہیں. جب تک ہم گناہ میں رہتے ہیں، سٹڈی یہ کہتی ہے کہ تب تک خدا ہمیں اپنی قربت، ہمیں اپنی محبت اور ہمیں اپنی جگہ نہیں دے سکتا، کیونکہ گناہ سے اسے کرائیت ہے. اگر گناہ ہماری جیون سے نکل جائے وہ اپنی محبت بھی دے گا، اپنی قربت بھی دے گا، اور لے پالک کا مطلب اڈاپشن کا وہ ہمیں یہ پریویلیج، یہ گریٹسٹ لیول بھی دے گا. عزیزو خداوند یسوع مسیح اسی لیے اس دنیا میں آیا کہ اس نے خدا کی مرضی کے مطابق اس گناہ کے مسئلے کو ٹوٹل حل کیا. وجہ صرف علامت ہی نہیں
بلکہ وجہ کو بھی ٹوٹل ختم کر دیا۔ یسوع المسیح نے خدا کے شریعت میں مقرر کیے گئے تمام تقاضوں کو پورا کیا، اور عزیزو بائبل کہتی کہ وہ بنی نوع انسان کے لیے مارا گیا، گاڑا گیا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور عبدالآباد زندہ رہے گا، اور شیطان کا عبدالآباد وہ تماشا بناتا رہے گا۔ سب بولو آمین۔ جتنے ان باتوں کے لیے یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، بائبل کہتی ہے وہ خدا کے حقیقی بیٹے بن جاتے ہیں، میراث کے دعوے دار بن جاتے ہیں۔ وہ موسیٰ، ابراہیم، وہ داؤد، وہ سلیمان، وہ سمسن، اور بائبل کے کئی ایسے بڑے بڑے سرماؤں اور ایمانداروں کی وہ قربت میں خدا کی حضوری میں رہ کر ورشپ کریں گے خدا کی۔ ہاللیلویا۔ عزیزو یہ سنجیدہ معاملہ ہے، اور یہ روحانی حقائق کو بیان کرتا ہے۔ لے پالک بننا سنجیدہ معاملہ، اور یہ روحانی حقائق کو بیان کرتا ہے۔ اس حالت کو کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے، وہ مسلم کیوں نہ ہو، وہ ہندو کیوں نہ ہو، وہ کمیونسٹ کیوں نہ ہو، وہ کسی دھرم، کسی مشن، کسی قوم سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، وہ لے پالک ہو سکتا ہے، وہ گود لیا جا سکتا ہے، وہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لے پالک ہونے کے لیے، لے پالک ہونے کی تعلیم میں 4 ضروری باتیں ہیں، 4 واضح تعلیمی باتیں ہیں، جن کو میں آپ سے بیان کر کے اس ٹاپک کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ لے پالک ہونے کی تعلیم 4 باتوں کی واضح تعلیم دیتی ہے۔ نمبر 1، ہماری نجات اور بقا کے لیے انتظام خدا کا ہی پرفضل کام ہے۔ لے پالک میں نے کہا، اور نجات اور ہماری بقا کا بائبل کہتی کہ جو کام، جو انتظام کیا وہ خدا نے کیا، اور یہ اس کا پرفضل کام ہے۔ نمبر 2، ہمارا لے پالک بننا ہم پر چند بھاری فرائض بھی ڈالتا ہے، کہ جناب اب کام ختم نہیں ہے، کہ اب تم آ چکے ہو اڈاپشن کے لیول پہ تو کام ختم نہیں ہے، اب کام شروع ہوا ہے۔ ہر روز آپ کو اسپرچل لائف جینے کے لیے خدا نے چن لیا ہے، اور اسے روز ایکسرسائز کرو گے۔ نمبر 3، کہ لے پالک ہونے کے باعث ہم میں اور خدا میں ایک نیا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، جس میں محبت اور بھروسے کا ایک خاص مقام رہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور نمبر 4 آخری بات ہے، اور وارث کے مالک ٹھہرتے، اور وراثت کے مالک ٹھہرتے ہیں، اس پراپرٹی کے، اس اجر کے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا نا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور پھر آ کر میں تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا۔ آپ اس میراث کے دعوے دار اور اس کے حقدار ہونے کے لیے چنے گئے ہو۔ عزیزو آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کے پیدا کیے اس خوبصورت اور میں نے کہا زبردست انتظام سے باز مت رہنا، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور جناب نجات حاصل کرو، اور اس کی میراث حاصل کرنے کے حقدار بن جاؤ۔ سب بولو آمین۔ میرا یہ وشواس ہے کہ آپ اڈاپشن کے اس طریقے کو مکمل طور پر سمجھ پائے ہوں گے، کہ خدا نے الہی طریقے سے کیسے مجھے اور آپ کو گود لیا ہے، شریعت کے سارے تقاضوں کو پورا کر دیا ہے۔ رکے مت رہیے اپنی نجات کے لیے، رکے مت رہیے اپنی برکت کے لیے، رکے مت رہیے اس کے بیٹے ہونے کے لیے، اور جناب اس کی بڑی میراث جو آپ کے لیے اور میرے لیے، ہم سب کے لیے منتظر ہے، اس کے حقدار بننے کے لیے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اس میسج کے وسیلے سے خدا آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو سیم نہ چھوڑے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ جے مسیح کی۔